اچھا، یہ رحم ادھار کا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں کہ بعض اوقات زوجہ جو ہوتی ہیں ان کا رحم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ حمل ٹھہرا سکے، تو پھر مرد کا اسپرم عورت کے ایگ لے کر، یعنی میاں بیوی کے ہی ان کو پہلے ان کا ملاپ کروایا جاتا ہے اور پھر کسی اور عورت کے رحم میں رکھوا دیتے ہیں، اور باقی پروسیس جو ہے 9 مہینے تک اس عورت کے رحم میں ہوتا ہے، اور اسے پھر اس کی باقاعدہ پیمنٹ وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح ایک اور عورت کے رحم میں اس کو رکھوا کے کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو رشتوں، حرمت کے رشتوں کے مسائل ہیں، یہ جزئیت اور بعضیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی حمل جب ٹھہرتا ہے تو چونکہ مرد اور عورت کے اجزاء ملتے ہیں، ان کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو حرمت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، باپ پہ بیٹی حرام ہوتی ہے، ماں پہ بیٹا حرام ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب یہ اگرچہ ایگ و اسپرم تو ادھر سے لیے، لیکن اس عورت کے رحم میں 9 مہینے تک اس کا خون جگر اس کے اندر شامل ہوگا، اور یہ بات قطعاً غیر مناسب ہے، اور ہماری شریعت اس طرح کی ایک اور تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ کو ناپسند رکھتی ہے، لہٰذا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، یوں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بھی بعض صورتوں میں کہ جیسے اگر نارمل طریقے سے حمل نہیں ٹھہر رہا تو انہی میاں بیوی کے اس طرح ایگ اور اسپرم وغیرہ کو لے کر ملاپ کروا کر اور پھر اسی ماں کے رحم کے اندر رکھوا دیا جائے اور رحم اس کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہم بہت دیر بعد اجازت دیتے ہیں۔ دیر بعد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اولاً آپ صبر کریں، کیونکہ اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ ستر کھولنا پڑتا ہے کسی کے سامنے، اور چانسز بھی 50-50 ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 100% کوئی حمل ٹھہر جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو دنیا میں جس وقت لانا ہے، آپ کچھ بھی نہیں عمل کریں حمل ٹھہرے گا۔ کچھ بھی نہیں عمل سے مراد اس طرح کی کوئی، بہت سے لوگ احتیاط کرتے رہتے ہیں لیکن حمل ٹھہر جاتا ہے، اور اگر کسی نے دنیا میں نہیں آنا، آپ چاہے لاکھ کوششیں کر لیں، وہ حمل نہیں ٹھہرے گا۔ تو جب یہ چانسز 50-50 ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوا مبہم معاملہ، اور ستر کھولنا یہ لازمی حقیقی طور پر 100% شیورٹی کے ساتھ معاملہ، یہ کوئی مبہم سا معاملہ تو ہے نہیں۔ اس لیے ایک مبہم معاملے کے لیے، غیر یقینی صورتحال کے لیے یقینی طور پہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم منع کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بچی کو طلاق کی دھمکیاں مل رہی ہیں، سسرال والے ظلم کر رہے ہیں، وہ حساس طبیعت کی ہے اور بار بار اس پہ ٹونٹنگ ہو رہی ہے، جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، شوگر کا مرض ہونے کا اندیشہ یا ہو بھی گیا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ چلیں ابھی اتنے ساری اس کے ساتھ مسائل ہیں تو پھر یہ۔ لیکن جب نارمل حالت ہے تو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ستر کسی کے سامنے بلا ضرورت کھولنا منع ہوتا ہے۔ ایک مختصر